آج 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ یا حی یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ آخری ہفتے کا دن ہے اور 26 رمضان المبارک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کا یہ کیا ہوا وظیفہ رب کی ذات آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ویسے ہی بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور جب کوئی رمضان المبارک کے اس مہینے کے آخری ہفتے والے دن یعنی 26 رمضان المبارک کو یہ وظیفہ کر لیتا ہے، رب کریم کی ذات سے گھر بیٹھے بیٹھائے اپنی حاجات کو پوری کروا لیتا ہے، اور رب کریم سے اپنی من پسند تقدیر اور نصیب لکھوا لیتا ہے۔ آج کی وہ تسبیح جو خاص الخاص اپنے دکھیاری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، غربت نے، تنگ دستی نے جن کا جینا حرام کر دیا ہے، جن کے ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، اچھی طرح کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا، ہر مقصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ والو، آج رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے، 26 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ ہے تو بہت چھوٹا، چند لمحوں میں، چند منٹوں میں کر لو گے، لیکن اس وظیفے کے کمالات اور معجزات اور کام بڑے بڑے ہیں۔ بڑی بڑی حاجات منٹوں کے اندر رب کریم کی ذات پوری کر دے گی۔ یہ وظیفہ ایسا زبردست وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ ہفتے والے دن 26 رمضان المبارک کو تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیتا ہے، پھر وہ جو پوری زندگی نہ مل سکا رب کریم کی ذات عطا کر دے گی۔ ہر وہ چیز آپ کے قدموں میں ہوگی جو آپ کی زبان پر ہوگی۔ یہ وظیفہ صرف آج کے دن کے کرنے کا ہے۔ آج کا دن اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، پھر ساری زندگی آپ کو کسی اور وظیفے کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھائے کامیاب ہو جائیں، لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے آ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچانک آپ کا کاروبار ترقی میں آ جائے، آپ کے کاروبار میں گاہکوں کا رش لگ جائے، اور آپ کے کاروبار میں وسعت آ جائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند کی شادی ہو جائے، خاص طور پر وہ میری مائیں بہنیں، وہ میرے بھائی جو شادی کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں، جو کہہ رہی ہیں مائیں بہنیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتے آتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری بچیاں اپنے گھروں کے اندر خوش نہیں ہیں۔ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان ماؤں بہنوں کے لیے جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان بھائیوں کے لیے جو اپنے رشتوں کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ آج کے دن 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے پر یا حی یا قیوم کا وظیفہ اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ، اللہ الصمد کا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے پر کر لینا۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، مس کر دیا، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو گے کہ کاش ہم رمضان کے آخری ہفتے کا بتایا ہوا وظیفہ کر لیتے، کاش ہم اس وظیفے کو چند لمحے بیٹھ کر لیتے، آج ہمیں فقیری کا، تنگ دستی کا، غربت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کاش ہم رمضان کے اس آخری ہفتے والے دن بتائے ہوئے طریقے پر سورۃ الکوثر کا، اللہ الصمد کا، یا حی یا قیوم کا وظیفہ کر لیتے، تو آج ہماری بیٹیاں گھر میں نہ بیٹھی ہوتی، ہر بچی کا اچھا نصیب مل جاتا۔ کاش ہم وظیفہ کر لیتے، ہمارا کاروبار چمک جاتا، ہماری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھتا۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والو، بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان، وہ مرد اور عورت جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کا مہینہ پایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کے ذریعے راضی کیا، 5 وقت کی نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور رمضان کی خاص عبادت روزے کو رکھا، اور رات کی تراویح کو پڑھا، صبح کی تہجد ادا کی، اور نفلی صدقات خیرات کیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیریت دریافت کی، مسلمان بھائیوں کا خیال کیا، بہنوں کا خیال کیا۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ انسان جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر رب کریم کی کسی بھی طرح سے عبادت اور اطاعت کر کے رب کریم کو راضی کر لیا۔
اگر آج کوئی بھی ماں بہن، کوئی بھی مسلمان بھائی 26 رمضان المبارک ہفتے والے دن بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لے گا، رب کریم کی ذات اس کو اتنا عطا کر دے گی، اتنا عطا کر دے گی کہ اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر رزق کھانا شروع کر دے گی، تو پھر بھی اللہ رب العزت اتنا رزق دے دیں گے کہ وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی رمضان المبارک میں اپنی ناممکن حاجات کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے، چپے چپے سے غربت کا، فقیری کا، افلاس کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی مصیبت پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ غموں سے اور دکھوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور آپ ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جس زندگی کے اندر آپ کو کسی کے سامنے کبھی جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، تو آج بس میرا بتایا ہوا وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ ہر مسلمان اپنی ہر حاجت کے لیے کر سکتا ہے۔ ہر مسلمان کی حاجت الگ الگ ہے، ہر مسلمان کی ضرورت الگ الگ ہے، ہر مسلمان کی دلی مراد، دلی خواہش الگ الگ ہے۔ آج کاروبار کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے کر لیں۔ آج شادی کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ آج اپنی بچوں کی نیک نامی کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے ضدی پن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ اپنے دشمن سے خائف رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، دشمن کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، آج 26 رمضان المبارک آخری موقع ہے، آخری موقع ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں نہ آ جانا تو کہنا، تو آج یہ وظیفہ اپنے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے وظیفہ کر لو۔ آج خاص طور پر میرے وہ بھائی بہنیں، وہ بیٹیاں جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، جو بھائی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی اور ہمیں اپنے امتحان میں کامیابی نہیں ملی، اللہ کے لیے آج 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے۔ آج کسی وقت نکال کر یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے پر کر لینا۔ رب کریم کی ذات نے چاہا تو آپ کو اپنے کالج یونیورسٹی میں نمایاں پوزیشن حاصل ہوگی۔ بچے آپ کے نمبر دیکھ کر، آپ کی پوزیشن دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس نے پڑھا تو ہم سے بھی کم تھا، لیکن نمبر اس کے ہم سے بھی زیادہ آ گئے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ اپنی نوکری کے لیے، جاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کئی اداروں کے، کئی فیکٹریوں کے، کئی کارخانوں کے، ملوں کے اور کئی دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، آپ کو کوئی اپنے پاس جاب دینے کے لیے تیار نہیں، یا آپ کی من پسند آپ کو سیلری دینے کے لیے تیار نہیں، آج 26 رمضان المبارک تھوڑا سا وقت نکال کر بس یہ وظیفہ کر لینے کی دیر ہے۔ خود آفس والے، خود دفتر والے، خود فیکٹری والے، خود کارخانے والے آپ کو آپ کی ڈگری دیکھے بغیر آپ کو بلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر ایک بیماری سے شفا کا وظیفہ ہے۔ جو کہہ رہا ہے ہم ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، ہمیں بیماری سے شفا نہیں ملی، آج کا وظیفہ شفا بھی ہے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے نمٹنے کا، نجات کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، وظیفے سے پہلے میں نے اتنی خصوصیات، اتنے فضائل بیان کر دیے ہیں۔ بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ انسان، بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ انسان جو آج 26 رمضان، آخری رمضان کا بالکل آخری ہفتہ ہے، جو پورے رمضان کے نچوڑ کا ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ اب دوبارہ رمضان المبارک میں آنے والا نہیں، اس لیے آج کے دن کا خاص وظیفہ میں نے آپ کو اس کی تمام برکات، تمام فضائل بیان کیے ہیں، تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی اس وظیفے کو چھوڑے نہیں۔ اگر میری بس کی بات ہوتی تو میں ایک ایک کو مصلے پر بٹھاتا اور اسے کہتا کہ اللہ کے لیے آج اپنی من پسند تقدیر لکھوا لو، اپنی تقدیر کا ستارہ چمکوا لو، آج رب کے غیبی خزانوں سے پورے سال کے رزق کا بندوبست کروا لو۔ آج ہر ایک کو میں پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور وظیفہ کرواتا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ توجہ کے ساتھ، بالکل دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ سن لینا ہے۔ میں آپ لوگوں کو وظیفے کی ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا، آپ نے یہ وظیفہ بالکل دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن لینا ہے۔
اس وظیفے کو جس ترتیب سے بتایا جائے گا، جس طریقے پر بتایا جائے گا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، کیونکہ وظائف کا خاص اثر بتائے ہوئے طریقے پر کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے منچاہی پر وظیفہ کرے گا تو وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری ایک درخواست بھی سن لینی ہے۔ دیکھیں، اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے، لائک اور شیئر کر دیں گے، آپ کو کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ میری ہر وظیفے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی چلی جائے گی، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ وظائف کی مدد سے اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور دوسری بات، وظیفہ بتانے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا صحیح یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ رب کی ذات پر جو بندہ صحیح یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرتا ہے کہ میرا اللہ ہی مجھے اس وظیفے کے ذریعے کامیاب کرے گا، میری ہر دلی خواہش اور دلی مراد کو پورا کرے گا، اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ جو یقین نہیں رکھتا، جو شک میں ہے، جو ابھی تک شک میں ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کام ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے مقصد میں کامیابی ہوگی کہ نہیں، وہ یہ وظیفہ ہرگز نہ کرے، کیونکہ وظیفے کے لیے یقین شرط اول ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف میرے ساتھ آپ بھی برکت کے لیے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو جیسے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، یا حی یا قیوم کا وظیفہ، یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم یہ 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ 11 بار پڑھنا۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم یہ اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم ہے۔ یا حی یا قیوم اللہ رب العزت کا وہ نام ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، غیبی طاقت کے فرشتے، غیبی خزانوں کے فرشتے مال و دولت لے کر آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی کہ ہم مال سنبھالے کیسے۔ یا حی یا قیوم کا وہ وظیفہ ہے جب کہ مسلمان رب کریم کو یا حی یا قیوم کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ والو، اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھتا ہے، اللہ کی جنت بھی اس بندے پر رشک کرتی ہے، اللہ کی رحمت مقناطیس کی طرح اس بندے کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ یا حی یا قیوم تمام غیبی خزانوں کی چابی ہے۔ یا حی یا قیوم تمام مقاصد میں کامیابی کی چابی ہے۔ یا حی یا قیوم تمام حاجات پوری کروانے کی چابی ہے۔ یا حی یا قیوم تمام غموں اور مصائب سے نمٹنے کی چابی ہے۔ یا حی یا قیوم تمام بیماریوں سے شفا کی چابی ہے۔ یا حی یا قیوم اپنی من پسند تقدیر لکھوانے کی چابی ہے۔ تو اللہ والو، یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے ہی آج کے دن کا دوسرا اور خاص وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، رب کی بے نیازی کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آپ نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا ہوگا، کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، کسی کے پاس فیکٹری ہے، کسی کے پاس کارخانہ ہے، کسی کی بہت بڑی دکان ہے، کوئی اعلیٰ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی اعلیٰ لباس پہنے ہوئے ہے، کسی کی عزت کا ڈنگا بج رہا ہے۔ یہ سب اللہ الصمد کا کرشمہ ہے، رب کی بے نیازی کا کرشمہ ہے۔ اگر آپ بھی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر ہو جائے، ہماری من پسند کی شادی ہو جائے، ہماری جاب اچھی ہو جائے، ہماری سیلری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہمارا اپنا بڑا وسیع گھر ہو جائے، کاروبار برکت والا ہو جائے، تو آج آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ الصمد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، 100 حاجات ذہن میں رکھ لیں، 100 مرادیں ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ الصمد آپ کی ہر حاجت کو، ہر مشکل کو پورا کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ آج کا تیسرا اور خاص عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
सूरत अल-कौसर माल और दौलत की सूरत है। सूरत अल-कौसर में बंदा जब कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह फरमाते हैं कि इसने मुझसे कौसर मांगी है, इसने मुझसे खैर कसीर मांगी है। खैर कसीर का मतलब ये है कि गैब के ख़जानों की इसने चाबी मांग ली है। रब करीम से सेहत के ख़जाने मांग लिए हैं, रब करीम से इज़्ज़त के ख़जाने मांग लिए हैं, रब करीम से दौलत के ख़जाने मांग लिए हैं, रब करीम से आफ़ियत के ख़जाने मांग लिए हैं, रब करीम से मनपसंद तक़दीर लिखवा ली है, रब करीम को राज़ी कर लिया है। इन्ना आतैना कल कौसर वो पावरफुल सूरत है, वो पावरफुल सूरत है। आप जिस मकसद के लिए साल हा साल से वजीफ़े कर रहे थे, जिस मकसद को आप हासिल ना कर सके, जो कामयाबी के लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे थे, आज इन्ना आतैना कल कौसर सूरत कौसर पूरी पढ़ने की देर है। आपकी हर मकसद, हर दिली मुराद पूरी होती चली जाएगी। इन्ना आतैना कल कौसर पूरी सूरत को जैसे मैंने पढ़कर सुनाया है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 19 बार पढ़ना है। 19 बार का मतलब 19 बार है, ना इससे कम करना है ना इससे ज़्यादा करना है। 19 बार पढ़कर फ़ौरन फिर दुरूशी पढ़ना है, फिर उसके बाद सच्ची तौबा करनी है। तौबा के बग़ैर इंसान पर कोई वजीफ़ा असर नहीं करता। एक मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के हुक्मों को ही पूरा नहीं कर रहा, गुनाहों की लतपत में है, वो ये वजीफ़ा कर ले, उल्टा भी लटक जाए, फिर भी उसको वजीफ़ा फ़ायदा नहीं देगा। वजीफ़ा उसी को फ़ायदा देता है जो अपने मन को पाक कर लेता है, जो गुनाहों की स्याही को धो डालता है तौबा के साथ, आंसुओं के साथ, आंसुओं तौबा के नदामत के आंसुओं के साथ। आपने वजीफ़े का अगर असर लेना है 100% गारंटी के साथ, रब करीम की कसम उठाकर भी कहूँ तो हानिस ना होगा। आपने सच्ची तौबा करनी है, रब करीम के हुजूर सच्ची तौबा करके ये वजीफ़ा करना शुरू कर देना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मांगना है, जिस तरह का मांगना है, जितना मांगना है, रब करीम की ज़ात अता करती चली जाएगी। रब करीम मेरा सुनाना, आप लोगों का सुनना कबूल फरमाए। ए रब करीम हर मुसलमान की दिली हाजत को पूरा फरमा। आज जो बहन, जो बेटी, जो माँ जिस मकसद के लिए या रब करीम ये वजीफ़ा पढ़े, उसे उस मकसद में कामयाब फरमा। ए रब करीम उसे कभी भी अपने मकसद में नाकाम ना फरमाना। जो भाई, जो बुज़ुर्ग, जो बेटा इस वजीफ़े को अपने जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहता है, वो आज ये वजीफ़ा कर ले। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी इस बंदा इन चीज़ को झोलियाँ उठा कर दुआएं देंगे कि हमें रमज़ान के आखिरी हफ्ते का ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल वजीफ़ा बता दिया। रब करीम हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।